مثال کے طور پر ہر سچا پیغمبر مقدس ہے، اس کو ایک آدمی مانتا ہے، اور ہر مقدس واجب الاحترام ہے، ان دونوں کو تسلیم کرے گا تو کیا اس تیسرے قضیے کو تسلیم نہیں کرے گا؟ اوپر یہ بات تھی ہر سچا پیغمبر اور ہر مقدس، تو نتیجہ اس کے معنی بغیر راستہ ہی نہیں ہے۔ جب وہ دو قضیے مانتا ہے تیسرا کیسے نہیں مانتا؟ زید عمر کا بیٹا ہے اور عمر کا ہر بیٹا شریر ہے، تو زید کیسے شریر نہیں ہوگا؟ پھر قیاس کی کتنی قسمیں ہیں؟ قیاسی، یہ قیاس استثنائی استقرائی، کلی سے جزئی کا حکم معلوم کرنا ہو، جزئی سے کلی کا حکم معلوم کرنا ہو، جس کو استقراء کہتے ہیں، وہاں بھی یہی قیاس چلے گا۔ اور جزئی سے جزئی کا حکم معلوم کرنا ہو، تمثیل، وہاں بھی یہی قیاس چلے گا۔ اور استثنائی بھی ہوتا ہے اور اقترانی بھی ہوتا ہے۔ استثنائی قیاس وہ ہے جس میں نتیجہ خود یا اس کی نقیض خود موجود ہو بعینہ ہی، یا خود نتیجہ ہوگا یا اس کی نقیض موجود ہوگی اور بیچ میں لفظ لاکن آئے گا۔ ایک قضیہ شرطیہ اور ایک حملیہ۔ اگر نبوت کا سلسلہ ختم ہے تو غلام احمد کذاب ہے، یہ ایک قضیہ ہے۔ لیکن نبوت کا سلسلہ ختم ہے تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہ دو قضیے جو مانتا ہے تیسرا نہیں مانتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کو مانتا ہے کہ اگر نبوت کا سلسلہ ختم ہے تو غلام احمد کذاب ہے، ان میں تلازم مانتا ہے، اور نبوت کا سلسلہ تو غلام احمد پھر کون ہے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ قیاسی استثنائی ہے، ایک شرطیہ اور ایک حملیہ، درمیان میں لیکن مگر وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں۔ قیاس اقترانی وہ قیاس جس میں نتیجہ یا نتیجہ کی نقیض بعینہ ہی اپنی پوری ہیئت کے ساتھ موجود نہ ہو، ٹکڑے ٹکڑے ضرور ہو لیکن پوری ہیئت اور شکل کے ساتھ موجود نہ ہو۔ قرآن مجید کتاب اللہ ہے، ہر کتاب اللہ نتیجہ۔ اب یہ جو قرآن واجب التسلیم ہے، یہ دلیل میں ہے بعینہ ہی ہے، ٹکڑے ہیں لیکن بعینہ ہی، لیکن وہاں پر غلام احمد کذاب ہے، بعینہ ہی تھا کہ نہیں؟ نتیجہ بعینہ ہی موجود تھا۔ قیاس اقترانی حملی ہوتا ہے اور شرطی ہوتا ہے۔ سارے قضیے حملیہ ہیں تو حملی، اور کوئی ایک شرطیہ ہے تو شرطی۔ شرطی پھر متصلی بھی ہوتا ہے اور منفصلی بھی ہوتا ہے۔ قیاس حملی کی کل شکلیں کتنی ہیں جی؟ 4۔ قیاس حملی کی شکل اول حد اوسط صغرا میں محمول ہو اور کبرا میں موضوع ہو تو یہ شکل اول ہے۔ جیسے ہر انسان جاندار ہے، یہ صغرا ہے، ہر جاندار جسم والا ہے، یہ کبرا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ شکل ثانی حد اوسط صغرا کبرا دونوں میں محمول ہو تو اسے شکل ثانی کہتے ہیں۔ اور جیسے ہر انسان جاندار ہے اور کوئی پتھر جاندار نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی انسان پتھر نہیں ہے۔ شکل ثالث حد اوسط صغرا کبرا دونوں میں کیا ہو؟ شکل ثالث کہلاتا ہے ہر انسان لکھنے والے ہیں تو بعض جاندار لکھنے والے ہیں۔ اس کے نتیجے پر تفصیلات آگے آ رہی ہے۔ حد اوسط صغرا میں موضوع اور کبرا میں محمول ہو تو شکل رابع کہلاتا ہے ہر انسان جاندار ہے، بعض لکھنے والے انسان ہے تو بعض جاندار کیا ہو گئے؟ ان کی شرائط دیکھیں گے، ان شرائط پر دیکھیں گے کہ کوئی مثال ایسی تو نہیں ہے جو شرائط سے ہٹ کر ہو، جو ابھی ہم نے مثالیں دی ہیں۔ شکل اول میں ایجاب صغرا اور کلیت کبرا شرط ہے نتیجہ دینے کے لیے۔ ایجاب صغرا موجبہ ہوگا، کبرا کلیہ ہوگا۔ صغرا کیا ہوگا؟ بولو تو صحیح۔ موجبہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے، جزیہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سالبہ نہیں ہو سکتا۔ اور کبرا کلیہ، سالبہ کلیہ بھی ٹھیک ہے، موجبہ کلیہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جزیہ کوئی نہیں ہوگا، تب جا کر نتیجہ درست نکلے گا۔ شکل ثانی کے لیے شرط اختلاف المقدمتین فی الکیف مع کلیت الکبرا، کبرا کلیہ ہوگا اور دونوں ایجاب و سلب میں مختلف ہوں گے، یہ موجبہ تو وہ سالبہ، یہ سالبہ تو، اور کبرا بہرحال کلیہ۔ شکل ثالث کے لیے شرط
ایجاب الصغرا مع کلیت احداہما، صغرا موجبہ ہو، کوئی ایک کلیہ ہو، صغرا کا موجبہ ہونا ضروری ہے، کبرا جیسے کیسے ہو۔ اور چوتھی شکل اس کی دو صورتیں ہیں، ایجابہما مع کلیت الصغرا، دونوں موجبیں ہوں تو صغرا کلیہ، اور اگر ایسا نہ ہو مختلف ہوں تو اختلافہما مع کلیت احداہما۔ یہ شکل اول کی نتیجہ دینے والی شکلیں اور غیر نتیجہ منتج اور غیر منتج ضروب ہیں۔ صغرا موجب کلیہ، کبرا موجب کلیہ ہے، نتیجہ موجب کلیہ آئے گا، اور موجب کلیہ صرف شکل اول کے پہلی ضرب کی خصوصیت ہے۔ اس میں خلاصہ یہ ہے کہ توجہ ہے بھئی، یہ دائیں بائیں ذرا تحرکو تاکہ ہم بھاگنے میں آسانی ہو۔ اب انتم مستيقظون، جاگ رہے بھاگ رہے، دونوں کام کر رہے ہیں۔ تو صغرا موجب کلیہ، کبرا موجب کلیہ، نتیجہ موجب کلیہ، یہ ہر شکل اول کے ضرب اول کا نتیجہ موجب کلیہ ہوتا ہے۔ اور یہ سارے قیاسات کا ایک مجموعی ذہن میں خاکہ رکھیں، مختصر خلاصہ، کوئی قیاس دو جزئیوں کا نہیں ہو سکتا، کوئی قیاس، ولا قیاس من جزئیتین، دونوں قضیے جزئیے ہوں گے تو قیاس خراب ہے، دلیل بیکار ہے۔ ولا قیاس، صغرا موجب جزیہ ہے، کبرا سالب جزیہ، صغرا موجب جزیہ، کبرا موجب جزیہ، دونوں ہوں گے تو دلیل گئی۔ کیا لفظ میں نے استعمال کیا؟ ولا من جزیتین۔ پھر یہ اس کی ضربیں ہیں اور بس زیارت کر لیجئے۔ یہ قیاس آگے استثنائی کی قسمیں ہیں، اتصالی بھی ہے، انفصالی۔ اتصالی میں ہاں یہاں پر ایک بات کہنی ہے، حضرت نانوتوی فرماتے اگر بالفرض محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی نبی آیا تو ختم نبوت پہ اثر نہیں پڑے گا۔ یہ قیاس استثنائی اتصالی ہے، اگر نبی آیا تو ختم نبوت پر فرق نہیں پڑے گا۔ اگر بالفرض نبی آیا تو فرق نہیں پڑے گا، سمجھ رہے آپ؟ اس میں مقدم ہے اگر بالفرض کوئی نبی آیا، یہ فرض کی قید ساتھ ملحوظ ہے، تو ختم نبوت پہ اثر نہیں پڑے گا، یہ اس کے لیے تالی ہے۔ اور یہاں اصول یہ ہے کہ قیاس استثنائی اتصالی ہو تو صحیح نتیجہ تب ہوگا کہ جب استثناء ہوگا کس کا؟ تو نتیجہ عین تالی کی شکل میں آئے گا، یا استثناء ہوگا نقیض تالی، یہ نقیض تالی تو نتیجہ نقیض مقدم ہوگا۔ اگر کسی نے نقیض مقدم کو استثناء میں ذکر کیا تو نتیجہ غلط، ضروری نہیں ہے کہ صحیح آئے، یا اگر تالی کا عین نکالا تو بھی نتیجہ غلط، استثناء عین مقدم تو نتیجہ نقیض تالی کیا ہوگا؟ عین تالی کی شکل میں ہوگا۔ اور یہاں پر استثناء عین مقدم ہے۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی نبی آیا ہے تو ختم نبوت پہ اثر نہیں پڑے گا، لیکن ہم نے فرض کر لیا تو ختم نبوت پہ اثر نہیں ہوا، کیونکہ فرض کرنے کے باوجود ہم نے دلائل دی ہے کہ محمد الرسول اللہ کی جو شان ہے اس درجے کی کسی کی ہو نہیں سکتی۔ لیکن اس کا یہ مطلب ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ لیکن ختم نبوت ذاتی کو ختم نبوت زمانی لازم ہے، جس کو ختم نبوت ذاتی حاصل ہے اس کو زمانی ضرور حاصل ہے، جو نبوت کے اس منصب پر فائز ہوگا، آئے گا آخر میں، اس کے بعد کوئی اور آ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ بیان کی، کوئی بعد میں نبی آئے گا اس کی شان بڑی ہوگی پیغمبر سے، تو پھر ان کی یہ ختم نبوت اعلیٰ درجے کی نہ ہوئی، نبوت اعلیٰ شان کی نہ ہوئی۔ جب ہم نے فرض کیا خلاف مفروض جہاں لازم آتا ہے دلیل ختم ہو جاتی ہے، لہذا محمد الرسول اللہ کی نبوت اعلیٰ شان کی ہے۔ جب اعلیٰ شان کی آپ کے بعد پرانے پیغمبر آئیں گے اپنی نبوت لے کر، اگر آئیں گے اپنی شریعت نافذ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے تو فائدہ کچھ نہیں۔ اگر بعد میں آئیں، پہلے نہ آئے، عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آئیں گے، تائید کے لیے آئیں گے، وہ اور مقصد کے لیے آ رہے ہیں، اپنی شریعت کے لیے اگر آئے، نئی بعثت ہو تو فائدہ کچھ نہیں ہے۔ اور اگر نافذ کریں تو پھر افضل کے بعد مفضول کیسے نافذ کریں؟ تو ختم نبوت ذاتی کو زمانی لازم ہے، جہاں محمد الرسول اللہ کی نبوت ہوگی وہاں کوئی اور نیا نبی نہیں آ سکے گا۔ تو بہرحال یہ چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، بس ایک نظر سے یہ دیکھ لیں، اور انشاءاللہ پھر عشاء کے بعد ملیں گے کہ بھاگ جائیں گے آپ؟ عشاء کے بعد کہ نماز کے بعد؟ عشاء تو ابھی ہے۔ آپ لوگ تنگ تو ہو گئے ہوں گے،
Nice.